پیاسی ہے سکینہ، پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، کہتا تھا لئی دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، جب شمر لئی کر چکا سیراب یہ لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ۔ ایک جام ہوا شام غریباں میں میسر، وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر، تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دلبر، شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر، اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ۔ جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ، اس روز سے امو نہیں سو پائی سکینہ، اس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ، آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا، جاگی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانا، پیاسی ہے سکینہ۔ گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پرندے، قسمت میں لکھے ہیں میری زندہ کے اندھیرے، کب تک میں جیوں گی یوں ہی اشکوں کے سہارے، لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے، ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے جانا، پیاسی ہے سکینہ۔ اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ باز بلند نعرے صلوات۔ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه لا حول ولا قوة
قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. رسول خدا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار سید الشہداء کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حسین کو پہچانو، اس کی عظمت کو جانو. یہ حسین اللہ کی کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، یہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. ہدایت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کل عرض کیا تھا، ایک لائحہ عمل، دوسرے نمونے عمل، روڈ میپ اور رول ماڈل. اگر کوئی صرف روڈ میپ پر اتفاق کرے تو کبھی بھی وہ اس کا سفر کامیاب سفر نہیں ہو سکتا، وہ اپنے کام میں کامیاب نہ ہو سکے گا. جن لوگوں نے حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگایا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، یعنی ہمارے لیے روڈ میپ کافی ہے، ہمیں رول ماڈل کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ جس کتاب خدا کے وہ کافی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، خود کتاب خدا کہتی ہے کہ تمہارے لیے رول ماڈل کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں کئی مقام پہ ارشاد ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول خدا کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، رول ماڈل ہے. البتہ سب کے لیے نہیں. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ان کے لیے یہ نمونہ عمل ہے، ان کے لیے قرآن، ان کے لیے سیرت پیغمبر رول ماڈل ہے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی جو ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے رسول خدا کی سیرت نمونہ عمل ہے، اسوہ حسنہ ہے. دوسری جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے وَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، تمہارے لیے رول ماڈل ہے حضرت ابراہیم. صرف حضرت ابراہیم ہی نہیں، حضرت ابراہیم کے وہ ساتھی بھی تمہارے لیے رول ماڈل ہیں کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انی براء منکم وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہم تم سے بھی بیزار ہیں اور تمہارے عمل سے بھی بیزار ہیں. تم جو خدا کے سوا غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، غیر اللہ کی پرستش کرتے ہو، ہم تمہارے اس عمل سے بھی بیزار ہیں.
بری ہیں تمہارے، براء منکم۔ ہم شیعوں کے اوپر عام طور سے ایک بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے، برادران اسلامی کو ہم سے دور رکھنے کے لیے ہم یہ کہا جاتا ہے کہ شیعوں کیا تبرہ ہے۔ دیکھو بہت بری بات کوئی ہے یہ تبرہ کا ہونا۔ تبرہ، یہ خود یہی آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، یہ تبرے کے بہترین آیت ہے۔ انی براء منکم، کب نمونہ عمل بنایا گیا ہے جناب ابراہیم کے ساتھیوں کو؟ کب وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے؟ جب وہ تبرہ کریں تب رول ماڈل ہے۔ البتہ تبرہ صرف اشخاص سے نفرت کا نام تبرہ نہیں ہے، اشخاص کے ساتھ ساتھ ان کے کردار، ان کے کیریکٹر، ان کی برائیوں سے بھی بیزاری جو ہے وہ شرط تبرہ ہے۔ تبرہ کا معنی صرف اشخاص سے نفرت کرنا نہیں ہے، جو برے افراد ہیں ان سے تو نفرت کریں گے ہی، مگر اشخاص سے ہی نہیں، ان کی برائیوں سے بھی نفرت کریں گے۔ اور جب برائیوں سے نفرت ہو جائے گی تو ظاہر سے بات ہے ہم خود برائی نہیں کریں گے۔ دیکھیے ہماری ساری ایکٹیویٹیز کا دار و مدار ہی ہے محبت اور نفرت پر۔ جس کام سے ہمیں محبت ہوتی ہے اسے ہم انجام دیتے ہیں، اور جس کام سے ہمیں نفرت ہو جاتی ہے اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اب صبح سے شام تک جتنی ایکٹیویٹیز ہماری ہے اس کو اٹھا کر کے دیکھیے۔ پیسہ کمانے سے ہمیں محبت ہے، یہ جو ہے ہم جاتے ہیں شاپ پر، ہم کاروبار پہ جاتے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں، کھیت میں کائے کے لیے کھیت میں جاتے ہیں؟ اس لیے ہمیں پیسے سے محبت ہے، اور کوئی بری بات بھی نہیں ہے پیسے سے محبت کرنا۔ ہمیں پیسے سے محبت ہے جو صبح سویرے اٹھ کر کے ہم چلے جاتے ہیں جاب کے اوپر۔ تو جن چیزوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے وہی کام ہم انجام دیتے ہیں، اور جن کاموں سے نفرت ہو جاتی ہے اس کو انجام نہیں۔ اب جتنی زیادہ محبت ہوگی اور جتنی زیادہ نفرت ہوگی، اگر محبت تھوڑی سی ہے تو جائیں گے مگر بے دلی سے جائیں گے، اگر محبت زیادہ ہے تو شوق سے جائیں گے۔ ایسے ہی نفرت، جس کام سے کم نفرت ہے کبھی انجام دے لیتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جس سے زیادہ نفرت ہے، مثال کے طور کے اوپر اس کو اسلام میں بہت ساری چیزیں حرام ہیں، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، تہمت لگانا حرام ہے، سور کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جھوٹ بول دیں، ہو سکتا ہے کہ غیبت کر دیں، ہو سکتا ہے کہ تہمت لگا دیں، مگر سور کا گوشت کھانے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی کتنا ہی لالچ ہمیں دے، 10,000 روپیہ لے لیجیے، سور کا گوشت کھا لیجیے، کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے۔ کوئی دھمکی دے رہا ہے، کھاؤ اور ڈنڈے سے ماریں گے، کھا لیں گے۔ اگر کوئی زبردستی بھی ہماری حلق میں ٹھونس دے سور کا گوشت تو قے ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ نفرت۔ سور کے گوشت سے بچپن سے ایک نفرت ہمارے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، کبھی بھی سور کا گوشت نہیں کھائیں گے، لیکن مرے ہوئے بھائی کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ غیبت کیا ہے؟ مرے ہوئے بھائی کا گوشت ہی تو نا قرآن کہہ رہا ہے یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ جب قرآن کہہ رہا ہے لا یغتب بعضکم بعضا، دیکھو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں بیان نہ کرو۔ پھر قرآن کہتا ہے کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ پسند نہیں ہے۔ جو جتنا قابل نفرت جتنا قابل نفرت مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے، اتنا ہی قابل نفرت غیبت کرنا ہے، مگر وہ ہے نہیں۔ اگر غیبت سے نفرت ہو جاتی، سنتے رہتے ہیں غیبت کا تذکرہ، قرآن کی آیتیں بھی سنتے ہیں، حدیثیں بھی سنتے ہیں، مگر ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ شاید 2-4 گھنٹے کے لیے اپنے کو روک لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پیٹ میں یہ جو ہے مروڑ ہونے لگتا ہے اور کھانا نہیں ہضم ہوتا ہے بغیر غیبت کیے ہوئے۔ تو محبت اور نفرت ہی انسان کی ساری ایکٹیویٹیز کا دار و مدار اسی بات پر ہے۔
کتنی محبت ہے، کتنی نفرت ہے. جتنی محبت ہوگی عمل بھی اتنی ہی شدت سے ہوگا، جتنی نفرت ہوگی دوری بھی اتنی ہی شدت سے ہوگی. مثال آپ کی خدمت میں تو گوشت خرید کے لائے. ظاہر سی بات ہے کہ ہماری موجودہ حکومت بہت اچھی حکومت ہے، ماشاءاللہ اس نے ہر چیز کی قیمت بڑھا دیا ہے. بڑے لوگ ہیں ہم لوگ، ہے نا، سستی چیزیں تھوڑی کھائیں گے، مہنگی چیزیں کھائیں گے. ہماری حکومت نے ساری چیزوں کی قیمت آسمان پہ پہنچ گئے. گوشت بھی کافی مہنگا. 1 کلو گوشت خرید کے لائے، لا کے کچن میں رکھا، بلی آئی لے کے بھاگنے لگی. جیسے ہی ہمیں پتا چلا بلی گوشت لیا، گوشت کے پیچھے دوڑے. گوشت کے پیچھے دوڑے. کیوں دوڑے؟ 2 چیز ہے، محبت، نفرت. گوشت سے محبت ہے، بلی سے نفرت ہے. بلی جو ہمارا گوشت لے کے بھاگ رہی ہے اس سے کیا ہے؟ نفرت ہے. اور گوشت سے محبت ہے. 1 کلو گوشت لائے ہیں، 700-800 روپے کا گوشت ملا ہے. اچھا، بلی گھر سے باہر چلی گئی گوشت لے کر کے. گھر سے باہر بھی آپ جائیں گے؟ گلی گلی بلی کے پیچھے بھاگیں گے؟ نہیں. اب اتنی بھی محبت گوشت سے نہیں ہے کہ گلی گلی مارے مارے پھریں گے. بس دروازے تک گئے، دروازے سے بھاگ گئی، واپس آ گئے. گھر میں بھیڑیا آ گیا، بکری اٹھا کے لے کے چلا گیا. دروازے پہ بھی جائیں گے، گلی میں بھی جائیں گے. بھیڑیا جنگل میں چلا گیا، جنگل میں بھی جائیں گے؟ نہیں. اب واپس لوٹ آئیں گے، کیونکہ بکری سے اتنی بھی محبت نہیں کہ اس کے پیچھے پیچھے چلے جائیں وہاں تک. خدا نہ خواستہ ہمارے شیرخوار بچے کو اٹھا لے گیا، اب کہاں تک جائیں گے؟ گھر سے بھی نکلیں گے، گلیوں میں بھی پیچھے جائیں گے، جنگل میں بھی جا کے ڈھونڈیں گے. کیونکہ بچے سے محبت زیادہ، جتنی بچے سے محبت ہے اتنا ہی بچہ لے جانے والے بھیڑیے سے نفرت ہے. یہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ کون ہمیں بھگا رہا ہے؟ بچے سے محبت، بھیڑیے سے نفرت. تو جیسی محبت ہوگی ویسا عمل ہوگا، جیسی نفرت ہوگی ویسا عمل ہوگا. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے سوا کچھ اور ہے؟ پورا دین ہی محبت ہے. تو جیسی محبت ہوگی جیسی نفرت ہوگی. تو ہمارے یہاں اگر تبرے کو جزو فروع دین رکھا گیا ہے، یہ تشیع کا نقص نہیں ہے، یہ تشیع کا کمال ہے. پر مشکل یہ ہے کہ ہم نے تبرے کا مفہوم غلط سمجھا. ہم نے تبرے کا مفہوم اشخاص سے نفرت سمجھ لیا ہے. اشخاص سے نفرت کافی نہیں ہے، اشخاص سے بھی نفرت، ان کے برے اعمال سے بھی نفرت. جب ان کے برے اعمال سے نفرت ہوگی، تبرے کا معنی یہی ہے، جب ان کے برے اعمال سے نفرت ہے. کیا کہا؟ ابراہیم اور ان کے ساتھی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، نمونہ عمل کا. اذ قالوا لقومهم انی براء منکم ومما تعبدون. اس وقت وہ رول ماڈل ہیں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے بھی بیزار ہیں، تم سے بھی تبرہ کرتے ہیں اور تمہاری حرکتوں سے بھی تبرہ کرتے ہیں. تم نے جو شرک اختیار کر رکھا ہے، تم جو غیر اللہ کے آگے اپنا سر جھکاتے ہو، ہم اس سے بھی بیزار ہیں. تولا بھی ایسا ہی ہے. تولا بھی فقط اشخاص سے محبت کا نام نہیں ہے، اشخاص سے بھی محبت اور ان کے اچھے کاموں سے بھی محبت. جب ان کے اچھے کاموں سے محبت ہو جائے گی تو ہم خود بخود وہ ویسے ہی کام بجا لائیں گے. اگر مولا کائنات کہتے ہیں کہ امام اور ماموم کا رشتہ یہ ہے کہ امام کے نقش قدم پر چلو، اگر امام سے محبت ہے، اگر امام سے عشق ہے اور امام کے کاموں سے بھی عشق ہے، تو ناممکن ہے کہ ہمارا کام ان کے کام سے الگ ہو، ہماری عملی زندگی ان کی عملی زندگی سے جدا ہو. تو تولا اور تبرہ یہ 2 ایسے ترقی یافتہ اصول ہیں ہمارے مذہب شیعہ کے، جو انسان کی انسانیت کو پروان چڑھانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں.
کیونکہ انسان اگر انسان بننا چاہتا ہے تو اسے برائی سے دور رہنا ہے نا. انسان اگر انسان بننا چاہتا ہے تو اسے اچھے کام انجام دینے ہیں. اچھے کام کب انجام دے گا؟ جب اچھے کاموں سے محبت ہوگی. برائیوں سے کب دور رہے گا؟ جب برائیوں سے نفرت پیدا ہو جائے. اگر برائیوں سے نفرت پیدا ہو جائے، اگر اچھائیوں سے محبت پیدا ہو جائے، پھر اچھا بنانے کے لیے کسی پولیس کی ضرورت نہیں ہے. انسان تنہا بھی رہے گا، اکیلے بھی رہے گا، تب بھی اس کام کو انجام دے. ہمیں جن چیزوں سے محبت ہے، خود بخود اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ ہمیں صبح ناشتے سے محبت ہے، اچھا لگتا ہے ہمیں ناشتہ. اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے ہیں؟ اگر نماز سے بھی محبت ہو جائے. ہمیں اپنی جاب سے محبت ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی وہ آنکھ نہیں کھلتی صبح نماز کے. دل تو چاہتا ہے نماز پر، آنکھ نہیں کھلتی ہے. جاب کے لیے آنکھ کھلتی کہ نہیں کھلتی ہے؟ فلائٹ ہماری ہے 3 بجے کی، 4 بجے کی، آنکھ کھلتی کہ نہیں کھلتی ہے؟ کھل جاتی ہے نا آنکھ. کیوں؟ اس کام سے ہمیں لگاؤ ہے، اس کام سے ہمیں عشق ہے، محبت ہے. جاب اگر کسی کی 4 بجے بھی صبح کی ہو تو جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ نائٹ جاب ہے، جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ سب کچھ ہو جاتا ہے کہ جس چیز سے لگاؤ پیدا ہو جائے. تو بہرحال ہدایت کے لیے 2 اہم ترین چیزیں ہیں، ایک روڈ میپ اور ایک رول ماڈل. رول ماڈل اللہ نے پیغمبر اسلام کو رول ماڈل بنایا، ائمہ طاہرین علیہ السلام کو رول ماڈل بنایا، اور ائمہ کے درمیان سب سے زیادہ خصوصیت جو حاصل ہے وہ سید الشہداء کو ہے. زیادہ پیغمبر فرماتے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. چراغ ہدایت ہیں. عرض کیا تھا کہ چراغ ہدایت تبھی ہے جب ان کے قریب جائیں گے. دور سے چراغ کو دیکھتے رہیں گے تو روشنی نہیں ملے گی. جب ان کے قریب جائیں گے، جب ہم قریب جاتے ہیں، ان کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے، جائزہ لیتے ہیں، ان کی سیرت کو جب دیکھتے ہیں، تو کل عرض کیا تھا کہ سیرت کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ وہ اختصاصات ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے، ان کا عالم غیب ہونا، ان کا عالم علم لدنی ہونا، ان کا کائنات میں تصرف کا اختیار ہونا، ولایت تکوینی ہونا. یہ سب ان کے اختصاصات ہیں. اس میں ہمیں ان کی تقلید نہیں کرنا ہے، یہ قابل تأسی نہیں ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں جو عصری تقاضے ہیں، اس زمانے کے لحاظ سے کچھ کام ہوتے تھے، اس میں بھی ہمیں ان کی تأسی نہیں کرنا ہے. وہ بنیادی اصول جو ان کی زندگی پر حاکم تھے اس کی ہمیں تأسی کرنا ہے، اس کی ہمیں پیروی کرنا ہے، اسی کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کی سمت اور جہت معین کرنا ہے. تمام ائمہ علیہ السلام، خصوصاً سرکار سید الشہداء کی زندگی میں ایک اہم ترین اصل جو پائی جاتی تھی کہ ساری زندگی کا محور وہی قانون تھا، وہی اصل تھی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. وہی جو صبح شام ہم لوگ کہتے رہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سینکڑوں مرتبہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اذان میں 4 دفعہ اللہ اکبر شروع میں کہہ دیا، 2 دفعہ آخر میں اللہ اکبر. اقامت میں 2 دفعہ شروع میں اللہ اکبر، 2 دفعہ آخر میں اللہ اکبر. نیت کیا اللہ اکبر، رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر، رکوع سے کھڑے ہوئے اللہ اکبر، سجدے میں جانے سے پہلے اللہ اکبر، سجدے سے سر اٹھانے کے بعد اللہ اکبر. ہم سینکڑوں مرتبہ اللہ اکبر کرتے، مگر مشکل یہ ہے کہ اللہ اکبر ہماری زبان پہ ہوتا ہے، ہمارے عمل میں نہیں ہوتا. اہل بیت اطہار وہ تھے کہ جن کے ہاں اللہ اکبر زبان پہ بھی تھا، عمل میں بھی تھا. ان کا ہر ایکشن، ہر ریئیکشن، ہر قدم، جو قدم اٹھاتے تھے اہل بیت اطہار، بنیاد یہی ہوتی تھی کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر انسان واقعاً دل کی گہرائیوں سے اسے یقین کر لے، باور کر لے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے زندگی میں انقلاب آ جائے گا. دیکھیے، پہلے تو یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ بڑا اور چھوٹا ہوتا کیا ہے. کیا مطلب بڑے سے؟ ابھی ہم آپ سے سوال کریں کہ یہ بتائیے کہ یہ جو ہے موبائل بڑا ہے یا یہ انگوٹھی بڑی ہے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ بچہ بھی جواب دے گا موبائل بڑا، انگوٹھی
چھوٹی، یہی کہیں گے نا؟ موبائل بڑا، انگوٹھی چھوٹی. تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنی بات واپس لے لیں گے. ابھی آپ نے کیا کہا؟ موبائل بڑا. اب آپ سب سوال کرتے یہ مائکرو فون بڑا ہے یا موبائل؟ اب کیا جواب دیں گے آپ؟ موبائل بڑا نہیں رہ گیا، اب موبائل چھوٹا ہو گیا. یہ مائکرو فون جو ہے، یہ اسٹینڈ، یہ بڑا ہو گیا. ابھی تو آپ نے اس کو بڑا کہا تھا کہ نہیں، یہ بڑا تھا انگوٹھی کے مقابلے میں، لیکن جب یہ اسٹینڈ کے مقابلے میں آیا تو یہ کیا ہو گیا؟ چھوٹا ہو گیا. اب یہ ہو گیا بڑا، یہ مائکرو فون بڑا ہے. اب آپ سے پھر سوال کرتے ہیں یہ ممبر بڑا ہے یا یہ مائکرو فون بڑا ہے؟ اب کیا جواب دیں گے آپ؟ ممبر بڑا ہے. پھر یہ چھوٹا ہو گیا، یہ بڑا چھوٹا ہو گیا. پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں یہ ممبر بڑا ہے یا یہ ہال؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ ممبر چھوٹا، ہال بڑا. تو جتنے بڑے ہیں جب اپنے سے بڑے کے مقابلے میں آتے ہیں تو چھوٹے ہو جاتے ہیں. یہ ایک بات. دوسری بات، ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو بڑے کے لیے کرتے ہیں، چھوٹے کے لیے نہیں کرتے. بڑے کے لیے کرتے ہیں، چھوٹے کے لیے نہیں کرتے. دو جگہ جاب ہے، ایک جگہ پہ سیلری ہے 50,000 کی، ایک جگہ پر ہے 5,000 کی. کہاں جائیں گے؟ 50 والی پہ جائیں گے. 50 والی پہ جائیں گے کیونکہ 50 ہمارے نگاہ میں 5 سے بڑا ہے. کبھی بھی 50 چھوڑ کر کے 5 پہ نہیں جائیں گے. ہمیشہ بڑے کے لیے کام کرتے ہیں. اچھا کام بھی کرتے ہیں بڑے کے لیے، برا کام بھی کرتے ہیں، بٹ چوری کاہے کے لیے کرتے ہیں؟ مال کو بڑا سمجھتے ہیں. حرام کام کس لیے کر رہے ہیں؟ کرسی کو بڑا سمجھتے ہیں. کرسی تک پہنچنے کے لیے وہ چاپلوسی کرنا پڑے گی. یہ تو مانتے ہیں کہ ہمارے ائمہ، ہمارے پیغمبر، ہمارا قرآن، ہمارا خدا یہ کہتا ہے کبھی بھی ظالموں کی مدد مت کرنا. امیر المومنین نے بستر شہادت سے اعلان کیا تھا، حسن و حسین کو وصیت کی تھی، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. دیکھو ہمیشہ ظالموں کے دشمن بننا، مظلوموں کے مددگار بننا. لیکن صاحب وہ کرسی کے لیے پردھانی کا الیکشن ہو رہا ہے، ٹکٹ چاہیے، ایم ایل اے کا ٹکٹ چاہیے، ایم پی کا ٹکٹ چاہیے. ٹکٹ اتنی آسانی تو نہیں ملے گا نا. پہلے وفاداری ثابت کرنی پڑتی ہے. اب یا اللہ کے وفادار بن جائیں یا ظالموں کے جو ہے وفادار بن جائیں. اللہ کی وفاداری کریں گے تو ٹکٹ نہیں ملنے والا ہے. ہمارے لیے وہ منصب بڑا ہے. زبان سے تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، لیکن عمل کے میدان میں ارے وہ مولانا صاحب اتنا تو چلتا ہے، اب اتنا تو چلتا ہے، اب اتنی سختی تو نہیں ہو سکتی. چلو اب یہ سختی اور آسانی کون معین کرے گا؟ ہم معین کریں گے یا اللہ معین کرے گا؟ کس کو حق ہے سے معین کرنے کا؟ عمر سعد کی بھی دلیل یہی تو تھی نا. عمر سعد یزید کے ساتھ دینے کو جائز نہیں سمجھتا تھا. امام حسین کے مقابلے میں آنا اپنے لیے گناہ سمجھتا تھا. خود اس کا اپنا بیان ہے. جب وہ ابن زیاد سے مہلت لیا، جب ابن زیاد نے کہا ہے کہ اگر کربلا نہیں، تو پہلے تو اس نے کربلا جانے سے انکار کیا تھا نا کہ میں کربلا نہیں جاؤں گا، میں اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتا، میں فرزند زہرا کے خون میں اپنے ہاتھوں کو آلودہ کر کے قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتا. پہچانتا تھا امام حسین کو، یزید کو بھی پہچانتا تھا، امام حسین کو بھی پہچانتا تھا، اچھی طرح سے جانتا تھا. ناواقف نہیں تھا. تھے بہت سارے لوگ ناواقف تھے، مگر عمر سعد ناواقف نہیں تھا. جب ابن زیاد نے کہا کہ اگر کربلا نہیں تو رے کی حکومت بھی نہیں، کہتا ہے مجھے ایک رات سوچنے کی مہلت دے دو. یہی مار کھا گیا. سوچنا کیا ہے بھائی؟ سوچا وہاں جاتا ہے جہاں حق اور باطل واضح نہ ہو. آپ سے اگر کوئی پوچھے رات ہے کہ دن، تو آپ کہیں مطلب سوچ کے بتاتا ہوں. یہ کوئی سوچنے کی چیز. دن میں سورج چمک رہا ہے، کوئی پوچھ رہا ہے دن ہے کہ رات، پتہ ہے مجھے سوچنے کا موقع دیجیے، میں سوچ کے بتاتا ہوں آپ کو. یہ سوچنے کی کیا مقام ہے؟ بات واضح ہے، آشکار ہے. یہ جو سوچنے کی مہلت لی، اس نے شیطان کے لیے دروازہ کھول دیا. ورنہ فوراً جواب دینا چاہیے تھا کہ رے کی حکومت کو ٹھوکر مارتا ہوں.
آیا رات بھر صحن خانہ میں ٹہل رہا ہے، زیر لب اپنا ہی شعر پڑھ رہا ہے، اترک الرے والری منیتی ام ارجع بقتل الحسین مذموما، میں کیا کروں؟ رے کی حکومت کو ٹھوکر مار دوں؟ یہ تو میرا خواب ہے، میری دلی تمنا اور آرزو ہے رے کی حکومت۔ رے کی حکومت اگر مل گئی تو 7 نسلیں ہماری عیش کریں گی۔ ام ارجع بقتل الحسین مذموما، اگر رے کی حکومت کو نہ چھوڑوں تو کربلا جا کر کے قتل حسین میں اپنے ہاتھوں کو آلودہ کر کے قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈال لوں۔ آخر صبح ہوتے ہوتے شیطان پوری طرح سوار ہو گیا، رے کی حکومت بڑی ہو گئی، قتل حسین کا گناہ چھوٹا ہو گیا، فیصلہ کر لیا کہ ہم کربلا جائیں گے۔ قرآن مجید سورہ توبہ میں پیغمبر سے کہتا ہے قل، پیغمبر ان سے کہہ دیجئے، یہ جو اسلام کا دم بھرتے ہیں، مسلمان ہونے کے دعوے دار جو صبح شام اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ میرے حبیب ان سے 8 محبتوں کا تذکرہ یہاں اللہ نے کیا ہے، خدا اور رسول کی محبت کے مقابلے میں کس کی محبت بڑی ہے؟ ظاہر کہ عرض کیا کہ ہمارا ہر کام محبت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، نفرت اور محبت، نفرت میں چھوڑ دیتے ہیں، محبت اسی کام کو انجام دیتے ہیں۔ 8 خدا اور رسول کی محبت کے مقابلے میں 8 محبتوں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے کہ ان میں سے تمہاری نگاہ میں بڑی کون سی محبت ہے؟ پیغمبر ان سے کہہ دیجئے اگر تمہاری نگاہ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ بڑی چیز اولاد کی محبت ہے، ماں باپ کی محبت ہے، بھائی بہن کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، خاندان اور فیملی کی محبت ہے، وہ مال جو تم نے اکٹھا کر رکھا ہے اس مال سے محبت ہے، وہ کاروبار جس کے ٹھپ ہو جانے کا تمہیں ہمیشہ خطرہ لگا رہتا ہے اس سے محبت ہے، یا وہ گھر جو تم نے بڑے شوق سے بنایا ہے، یہ 8 محبتیں، اگر ان سے محبت خدا اور رسول سے زیادہ تمہیں محبوب ہے یہ چیزیں، ان کی خاطر تم اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہو تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ سب سے بڑا، یہ چیز اگر ہماری کھوپڑی میں سما جائے، اگر ہم اس چیز کو باور کر لیں، اہل بیت اطہار کی زندگی میں یہی چیز ملتی ہے، امام حسین کی زندگی میں خاص طور سے یہ سب چیزیں عزیز ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اولاد سے محبت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، ماں باپ سے محبت کوئی بری بات نہیں ہے، بھائی بہن سے محبت بری بات نہیں ہے، بیوی یا شوہر سے محبت کوئی بری بات نہیں ہے، اپنے مال سے محبت بری بات نہیں ہے، اپنے کاروبار سے محبت بری بات نہیں ہے، اپنے گھر بار سے محبت بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن لمٹ ہے، اس سے بڑی بھی ایک محبت ہے۔ ہمیں مال سے محبت ہوتی ہے نا، اولاد سے بھی محبت ہے، مال سے بھی محبت ہے، کس سے محبت زیادہ ہے، مال سے یا اولاد سے؟ اولاد اگر بیمار ہو جائے، ڈاکٹر صاحب کہیں کہ پوری دولت تمہیں خرچ کرنا ہے اپنے بچے کے علاج کے لیے، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ اولاد سے محبت زیادہ ہے، مال سے محبت ہے مگر اولاد کے مقابلے میں نہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں ماں سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، بچوں سے محبت ہے، گھر سے محبت ہے، کاروبار سے محبت ہے، اللہ سے زیادہ نہیں۔ جہاں ان کا ٹکراؤ اللہ سے ہو جائے گا، ان کو ٹھوکر مار دیں گے، اللہ کے حکم کو اپنے سر پہ رکھیں گے۔ پوری زندگی امام حسین کی یہی ہے۔ امام حسین کے وہ دعائے عرفات جو امام نے میدان عرفہ میں 9 ذی الحجہ کو پڑھی ہے،
9 ذوالحجہ کو دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، جلتی ہوئی زمین پر پابرہنا کھڑے ہوئے ہیں امام، بہت گرمی ہوتی ہے۔ میں ایک سال حج کے لیے گیا تھا، میں نے خوب روایتوں میں پڑھا تھا کہ امام حسین نے اس طرح سے دعائے عرفہ پڑھی تھی، تو ہمیں شوق ہوا کہ ہم بھی امام حسین کے نقش قدم پہ چل کے ویسے ہی پڑھیں۔ نکل کے آ گئے خیمے سے، کھڑے ہو گئے، پابرہنا 5 منٹ بھی ٹھہر نہیں پائے کہ بھاگ کے چلے گئے خیمے کے اندر۔ زمین بہت جل رہی تھی بھائی، کھوپڑی کھول رہی تھی۔ کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ عشق نہیں ہے ہمارے پاس جو امام حسین کے پاس ہے، عشق خدا۔ کیونکہ محبت میں تو انسان کو یاد ہی نہیں رہ جاتا نا، جسمانی تکلیفوں کا تو احساس ہی نہیں رہ جاتا ہے، کیونکہ عشق ہے، کیونکہ محبت ہے۔ اس عالم میں امام حسین کی 1 گھنٹے سے زیادہ کی دعا ہے، وہ دعائے عرفہ۔ آنکھوں سے زار و قطار امام کے آنسو جاری ہیں، جملہ فرماتے ہیں، الہی ماذا وجد من فقدک، اے میرے اللہ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا۔ عمر سعد کو اگر رے کی حکومت مل بھی جاتی تو کیا ملا اگر تو نہیں ہے زندگی میں؟ اربوں خربوں روپیہ کما لیا، مکیش امبانی سے بھی زیادہ پیسہ ہمارے پاس آ گیا، لیکن خدا اگر نہیں ہے تو کیا فائدہ اس کا؟ دولت اہم ہے، بہت ضروری چیز ہے دولت، لیکن خدا سے بڑھ کے نہیں ہے۔ جاب کی بہت ضرورت ہے لیکن خدا سے بڑھ کے نہیں ہے۔ بزنس بہت اہم ہے، خدا سے بڑھ کے نہیں ہے۔ پیسہ کمانے کا شوق ہے مگر فعل حرام انجام دے کے نہیں۔ اگر قرآن کہتا ہے، اگر امام کہتے ہیں، اگر پیغمبر کہتے ہیں فلاں بزنس حرام، تو حرام ہے بھئی، لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے، ہو جائے۔ لاکھوں کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت حکم خدا کی ہے۔ اگر ہم لوگوں کی زندگی، ہم سب کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جہاں دو راہے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس حالات سے عمر سعد پھنسا تھا نا، ہم لوگ بھی اکثر ایسے ہو ہی جاتے ہیں۔ ہر شخص زندگی میں آتا ہے، اب کوئی کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی فیل ہو جاتا ہے، کوئی کامیاب کوئی ناکام۔ بزنس کر رہے ہیں، ایکسپورٹ امپورٹ کا ہمارا جو ہے بزنس ہے، پارٹی باہر سے آئی ہوئی ہے، ڈیل بہت بڑی ڈیل ہے، اگر ڈیل کامیاب ہو گئی کم سے کم $1 ملین کا فائدہ ہے۔ پارٹی آئی ہوئی ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہری ہے، ساری باتیں ہو چکی ہیں، اب فائنل سائن ہونا ہے ڈیل کے اوپر۔ انہوں نے بلایا ہے ہمیں ڈنر پہ۔ ان کی تہذیب میں یہ شامل ہے کہ ڈنر بغیر شراب کے تصور نہیں ہے۔ ڈنر میں شراب ہو نہیں ہونا، ناشتے پہ نہیں ہونا ہے لیکن ڈنر پہ ہونا ہے، جو ان کی تہذیب میں شامل ہے۔ اور ہماری شریعت میں اس ٹیبل پر بیٹھنا حرام ہے جہاں شراب رکھی ہوئی ہو، چاہے آپ پیئے نہ پیئیں، پینے کی بحث نہیں ہے، وہاں بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے۔ کیا کریں اب؟ دوراہا آ جاتا ہے، $1 ملین کا فائدہ ہے، مگر شریعت کا حکم ہے کہ حرام ہے۔ اگر اللہ اکبر دل کی گہرائیوں سے کہا ہے تو $1 ملین کی ڈیل کو ٹھوکر مار دیں گے، نہیں چاہیے۔ ارے مولانا صاحب اجازت دے دیجئے، $1 ملین ملیں گے تو $2 لاکھ کا خمس بھی نکلے گا۔ کتنے یتیموں بیواہوں کا سہارا ہو جائے گا، کتنے مدرسوں کی مدد ہو جائے گی۔ نہیں، سب کام اچھے ہیں، بیواہوں کی مدد اچھی بات ہے، یتیموں کی سرپرستی اچھی بات ہے، مدارس کو سہارا دینا اچھی بات ہے، مگر خدا کی نافرمانی کی قیمت پہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ امام فرماتے الہی ماذا وجد من فقدک، خدایا جس کی زندگی میں تو نہیں ہے اس نے کیا پایا؟ وَمَا الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ، جسے تو مل گیا اس نے کیا کھویا؟ کھانے کو نہیں ہے گھر میں مگر خدا ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے مگر خدا ہے، پیر میں جوتا چپل نہیں ہے مگر خدا ہے۔ جناب ابوذر کی زندگی آپ دیکھیں، جناب ابوذر بھوک سے مر گئے، کیونکہ جناب ابوذر اپنی زندگی میں اللہ کو سب سے بڑا مانتے تھے۔ حکم خدا
کہ سلسلے میں سمجھوتا نہیں کرتے تھے. اور اسلام کا حکم ہے کہ اگر کسی حاکم کو دیکھو کہ وہ غلط راستے پہ چل رہا ہے تو اس کو ٹوکنا آپ کی ذمہ داری ہے. حکومت وقت جو خلافت اسلامی کے نام پر قائم ہے، خلیفہ رسول اللہ، اسلام کے خلاف کام ہو رہا ہے، لوٹ مار مچی ہوئی ہے، بیت المال لوٹا جا رہا ہے، اپنے عزیزوں کو رشتہ داروں کو دھرا جا رہا ہے، غریبوں کا حق مارا جا رہا ہے. جناب ابوذر خاموش نہیں رہ رہے. خاموش نہ رہنے کے بنا پر ان کا وظیفہ بند کر دیا گیا، مالی پریشانیوں میں ان کو مبتلا کر دیا گیا، طرح طرح کی سزائیں دی جانے لگی. ابوذر پیچھے نہیں ہٹے. امیر شام معاویہ نے کہا حکومت وقت سے کہ ان کو ہمارے پاس شام بھیج دیجئے، ایسوں کو سمجھانا، راہ راست پہ لانا ہمارا کام ہے. بھیج دیے گئے جناب ابوذر. معاویہ کے پاس ایک ہی حربہ تھا، پیسوں سے خریدنا. آج بھی وہی کام ہوتا ہے، بڑے بڑے بک جاتے ہیں. اب کسی کی قیمت کم، کسی کی قیمت زیادہ، کوئی 1000 روپے میں بک جاتا ہے، کوئی کروڑ میں بکتا ہے، کوئی 50 کروڑ میں بکتا ہے. ہوتی رہتی ہے نا خرید و فروخت یہاں پارلیمنٹ میں. اس حکومت کو گراؤ، اس حکومت کو لاؤ، راستہ کیا ہوتا ہے؟ خرید و فروخت. معاویہ سے ماہر تھا، ایکسپرٹ. جناب ابوذر آ گئے. اچھا، ابوذر بالکل پھٹے حال ہیں، غربت کی زندگی، تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہے ہیں ابوذر. غریبوں کو خریدنا بڑا آسان ہو جاتا ہے نا. جناب ابوذر جیسے ہی شام پہنچے ہیں، معاویہ نے اپنے غلام کو سونے کی 2 تھیلیاں دے کر کے بھیجا، جاؤ ابوذر کو دے دو. کچھ نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، فقط دے دو ابوذر کو. معاویہ کا نمائندہ تھیلیاں لے کر کے آتا ہے، ابوذر کو تھیلیاں دے دی. یہ امیر شام نے بھیجا ہے آپ کے لیے، رکھ دو. جناب ابوذر کہتے ہیں کہ معاویہ بڑا عدالت پسند ہو گیا ہے. ابھی مال غنیمت آیا، صبح ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا، راتوں رات بانٹنا شروع کر دیا. غلام نے کہا حضور یہ غنیمت و نیمت نہیں ہے، یہ عام تقسیم نہیں ہو رہی ہے، یہ تو آپ کے لیے اسپیشل گفٹ ہے امیر شام کا. ہمارے اسلامی فقہ میں ظالم حکمرانوں سے گفٹ لینا حرام ہے. ظالم حکمرانوں سے تحفہ قبول کرنا حرام ہے. کیوں؟ بعض لوگ کہتے ہیں اس لیے حرام ہے کہ ظالم کے پاس جو مال ہے وہ خود حرام کا مال ہے، ڈاکے ڈال کر کے ان کو لوٹ مار کر کے پیسہ جمع کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے حرام میں سے دے گا تو حرام تو ہو گئی. شیخ انصاری بہت بڑے مرجع تقلید گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے مقاصد، جو ہمارے یہاں حوزہ علمیہ قم اور نجف میں پڑھائی جانے والی آخری کتاب ہے. اس میں شیخ انصاری نے یہ بحث کی ہے کہ ظالم حکمرانوں سے تحفے لینا حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ فرض کر لیجئے کہ ظالم حاکم کے پاس جو پیسہ ہے وہ حلال پیسہ ہے، حرام پیسہ نہیں ہے. حلال بھی تو ہو سکتا ہے نا. اورنگزیب کے بارے میں کہ اورنگزیب ٹوپیاں بنتے تھے، ٹوپیاں اپنے ہاتھ سے بن کر کے بیچتے تھے. اب جو اس سے انکم ہوئی وہ تو حلال ہی ہوگی نا. فرض کیجئے ان کے باپ مزدور تھے، مزدوری کر کے تھوڑے بہت پیسے بچا کر کے چند 100 فٹ زمین انہوں نے خرید رکھی تھی، وہ ان کو میراث میں ملی. وہ میراث میں حلال ہے نا، حرام تو نہیں ہے وہ زمین. اس میں انہوں نے سبزی بوئی، سیب کا پیڑ لگا دیا، سیب پھلا. وہ سیب حلال ہے کہ حرام؟ وہ تو حلال ہے نا. اس سیب میں سے ٹوکری سیب آپ کے پاس بھیج رہے ہیں، کیا وہ لینا حلال ہے؟ کہتے نہیں وہ بھی حرام ہے. اب یہ کیوں حرام ہے؟ اب یہ تو حلال ہے پیسہ، حلال پیسہ ہے، یہ کیوں حرام ہو گیا؟ وجہ بیان کرتے ہیں شیخ انصاری. فرماتے ہیں انسان کا نیچر، انسان کی فطرت، الانسان عبید الاحسان، انسان جو ہے یہ بندہ احسان ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو مسلسل گفٹ دیتے رہیں، تحفے دیتے رہیں، تو خواہ مخواہ آپ کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے. آپ کے گھر میں آپ کے 2 دوست آتے ہیں، ایک وہ دوست ہے جو ہمیشہ خالی ہاتھ آتے ہیں، ایک وہ دوست ہے جو بچوں کے لیے کھلونا، ٹافی، مٹھائی لے کر کے آتے ہیں. اب جب آپ کے دوست دونوں آتے ہیں، اگر وہ دوست ہے جو خالی ہاتھ آتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے بچے خوش ہوتے ہیں؟ نہیں. لیکن وہ
وہ انکل آ گئے جو تو کھلونے لے کر کے آتے ہیں، ٹافیاں لے کے آتے ہیں، مٹھائیاں لے کے، ان کو تو دیکھتے ہی بچے کھل اٹھتے ہیں، ممی ممی وہ انکل آئے ہیں، جلدی جلدی پانی دیجیے، جلدی فلاں دیجیے. اور یہ انکل کی شکل دیکھتے ہی ٹوٹ جاتے ہیں، ایک پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. ہوتا ہے نا. الانسان عبید الاحسان. تحفوں کا بڑا اثر ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے ہاں شریعت میں حدیث ہے کہ تہدو تحاببو، ایک دوسرے کو گفٹ دو تاکہ محبت بڑھے. ایک دوسرے کے گھر جاؤ، البتہ اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے، حیثیت سے باہر نہیں، کمپٹیشن نہیں، مقابلہ نہیں. ایک دوسرے کو گفٹ دو، تحفے دو، یہ جو ہے محبت بڑھتی ہے اس سے. الانسان عبید الاحسان. اگر ظالم حکمراں سے آپ تحفے قبول کریں گے تو اس کی محبت نہ چاہتے ہوئے بھی دل میں بیٹھ جائے گی. اب کل جب لوگ اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، نہ صرف یہ کہ آپ آواز نہیں اٹھائیں گے بلکہ اس کی حمایت میں بھی آ جائیں گے. ارے بھائی ہاں مانا کہ وہ ظالم ہے تو عادل کون ہے؟ تو حکومت میں تو چلتا ہی ہے، سارے ہی حکمراں ایسے ہیں، اس نے بھی اگر ظلم کیا تو کون سا برا کام کر دیا. یہ جو جملہ نکل رہا ہے وہی تحفہ بول رہا ہے، وہی تحفہ بول رہا ہے. لہذا ہمارے ہاں منع ہے کہ حاکم سے تحفہ قبول کیا جائے. یہ تحفہ نہیں ہے، یہ اصل میں وہی رشوت ہے، اصل میں وہی رشوت ہے. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت ہے. اشعث بن قیس جس کی بیٹی تھی جودہ، جس نے امام حسن کو زہر دیا تھا، اسی کا بیٹا محمد جو نہر فرات پر پانی روکنے والوں کا سردار تھا کربلا میں. اشعث بن قیس، اس کا مقدمہ ہے مولا کی عدالت میں. کل پیشی ہے. آج رات میں مولا کی خدمت میں حلوے کا تحفہ لے کر کے آتا ہے. کیونکہ اب تو یہ جو ہے رشوت کو رشوت نہیں نہ کہتے، گفٹ کہتے ہیں. گفٹ، تحفہ مولا کے پاس لے کر کے آیا. مولا فرماتے ہیں طارق ترقنا بملفوفت فی وعائها ومعجونت شنئتها کانما عجنت بریق حیت او قیئها. رات میں کسی نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا. جب میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ ایک صاحب سینی لیے کھڑے ہوئے ہیں، سینی میں حلوہ رکھا ہوا ہے. وہ حلوہ شہد میں گوندھا گیا تھا. مولا فرماتے حلوہ دیکھ کے مجھے ایسی نفرت ہوئی کہ گویا اسے سانپ کے تھوک میں یا اس کی قے میں گوندھا گیا ہے. ظاہر سی بات اگر کوئی سانپ کے زہر میں گوندھا ہوا حلوہ کوئی لے کے آئے، نفرت تو اس سے ہوگی نا. اگرچہ وہ شہد میں گوندھا ہوا حلوہ تھا، مگر مولا تو بھانپ گئے نا یہ ہے کیا. اس کو دیکھ کر کے مولا کہ مجھے ایسی نفرت ہوئی کہ گویا اسے سانپ کے تھوک یا اس کی قے میں گوندھا گیا ہو. میں نے اس سے کہا یہ کیا ہے؟ اصلتن ام زکاتن ام صدقہ فذالک محرم علینا اہل البیت. کیا ہے بھائی؟ ہم نے کوئی تمہارا کام کیا ہے جس کی اجرت لے کر کے آئے ہو، یا زکات کے طور پہ لائے ہو، یا صدقہ ہے؟ صدقہ ہم اہل بیت پر حرام ہے. وہ کہتا ہے لا زا ولا زاک. نہیں نہیں نہیں، نہ یہ اجرت ہے اور نہ یہ صدقہ ہے. لیکنہا ہدیہ، یہ تو گفٹ ہے، تحفہ ہے. اسلام کا قانون جانتے ہیں نا کہ مومن کا تحفہ رد نہیں کیا جاتا. ہدیۃ المومن لا ترد. رشوت کو تحفہ بنا کے پیش کرنا کہ علی رد نہ کریں، مگر وہ علی ہی کیا ہے جو رشوت اور تحفے کا فرق پہچان نہ سکے، جو سلبوں کو دیکھ کے تلوار چلاتا تھا کہ آنے والی نسل میں کوئی مومن تو نہیں ہے. وہ علی. مولا فرماتے ہیں عن دین اللہ لتخدعنی، دین خدا کے ذریعے مجھے دھوکہ دینے آیا ہے، تحفے کے نام پہ رشوت دینا چاہتا ہے. امختبت انت ام ذو جنت ام تہجر،
تو پاگل ہو گیا ہے یا تو جن زدہ ہو گیا ہے یا تو ہذیان بک رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ حبلت کل حبول، رونے والیاں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو جانتا ہے تو ایک حلوے کے ذریعے مجھے خریدنا چاہتا ہے، گفٹ دے کر کے، حلوے کا گفٹ دے کر کے ہمیں راہ خدا سے منحرف کرنا چاہتا ہے۔ واللہ لو اوتیت لقالیم السبع بما تحت افلاکہا، یہ حلوہ کیا ہے؟ پوری کائنات کی دولت اکٹھا کر کے میرے سامنے رکھ دی جائے، علی یہ سارا سونا، ساری چاندی، سارا ہیرا موتی سب تمہارا، بس ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ الا ان اعصی اللہ فی نملۃ، چھوٹا سا گناہ کر دو، کوئی بہت بڑا گناہ نہیں کرنا، چھوٹا سا گناہ، کیا گناہ کرنا ہے؟ الا ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلبها جلب شعیرۃ ما فعلت، چونٹی کے منہ میں جو جو کا چھلکا ہے اسے چھین لو، کسی کی جان نہیں لینا ہے، کسی کو مارنا نہیں ہے، کسی کا مال نہیں لوٹنا ہے، چونٹی کی حقیقت ہی کیا ہے؟ ہم لوگ اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہتے تو کیا کہتے ہیں؟ چونٹی کی طرح مسل دیں گے۔ چونٹی کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ اس کے منہ میں جو جو کا چھلکا ہے وہ چھین لو، ساری دولت تمہاری۔ مولا فرماتے ہیں ما فعلت، خدا کی قسم میں نہیں کروں گا، ساری دولت کو ٹھوکر مار دوں گا، اللہ کا چھوٹا سا گناہ بھی نہیں کروں گا، کیونکہ گناہ چھوٹا ہے مگر جس کی نافرمانی ہے وہ بڑا ہے، وہ بڑا ہے، اس سے بڑا کون ہے؟ میں نے عرض کیا نا کہ بڑائی چھوٹائی کیا ہے؟ ہر بڑا جب اپنے سے بڑے کے مقابلے میں آتا ہے تو چھوٹا بن جاتا ہے۔ جب ہم کہیں گے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہم گناہ کرتے کاہے کے لیے؟ دولت کے لیے گناہ کرتے، دولت کو لاؤ اللہ کے مقابلے میں، اللہ دولت سے بڑا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں پاور کے لیے، پاور کو لاؤ اللہ کے مقابلے میں، اللہ اکبر، اللہ پاور سے بڑا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، گناہ کرتے بیوی بچوں کے لیے، گناہ کرتے، ان سب کو لاؤ اللہ کے مقابلے میں اور دل کی گہرائیوں سے کہو اللہ اکبر، پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے قدم گناہ کی طرف آگے نہیں بڑھیں گے۔ امام حسین نے عرفے کے میدان میں کہا ماذا وجد من فقدک، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ وَمَا الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟ یہی وہ فلسفہ تھا جس نے کربلا کی ساری مصیبتیں برداشت کرنے پر حسین ابن علی کو تیار کر دیا۔ حسین کو انو محمد بہت عزیز تھے، بہت پیارے تھے۔ حسن کی نشانی قاسم بہت عزیز ہے، شبیہ پیغمبر علی اکبر بہت عزیز، عباس بہت عزیز ہیں، بہن زینب کی چادر بہت عزیز ہے، لیکن دین خدا اس سے زیادہ عزیز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ علی اکبر کے سینے پر برچھی دیکھنا حسین کے لیے آسان کام نہیں تھا۔ یتیم بھتیجے کا پامال جنازہ اٹھا کر کے بیوہ بھاوچ کے سامنے لا کے رکھ دینا بڑا مشکل کام تھا۔ کربلا کے مصائب میں سب سے بڑی مصیبت حسین پر اس لمحہ تھی جب 6 مہینے کے بے شیر کا جنازہ حسین کے ہاتھوں پر تھا۔ کبھی حسین آگے بڑھتے تھے، کبھی پیچھے ہٹتے تھے، آگے بڑھتے تھے، پیچھے ہٹتے تھے، مگر اس مشکل مرحلے کو بھی حسین نے سر کر لیا اس نعرے کے ساتھ انا للہ وانا الیہ راجعون ورضا بقضائہ وتسلیما لامرہ، خدایا تیری خوشنودی کے لیے حسین اس مصیبت کو بھی برداشت کر لیتا ہے، تیری خوشنودی کے لیے۔ جس وقت دم آخر شمر سینے پہ سوار تھا، گلے پہ خنجر رکھا ہوا تھا، امام حسین کی زبان پہ کیا جملہ تھا؟ یا غیاث المستغیثین لا معبود سوا رضا بقضائک
وتسلیما لامرک الہی جئت ہونا لتکون عنی راضیا، خدایا مجھے معلوم تھا کربلا میں مجھ پر کتنی مصیبتیں پڑیں گی، اس کے باوجود میں کربلا آ گیا، کاہے کے لیے؟ تاکہ تو راضی ہو جائے۔ افتخاری انی آتیت کل شیء فی سبیلک ولاجل دینک، خدایا مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر، جو کچھ بھی میرے پاس تھا سب میں نے قربان کر دیا تیرے دین کی بقا کے لیے۔ یہ سب چیزیں میرے لیے بڑی عزیز تھیں، خصوصاً زینب کی چادر۔ بیویوں کی اسیری کی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے۔ امام زمانہ سے ایک زیارت منقول ہے، زیارت ناحیہ۔ زیارت ناحیہ میں امام ایک جملہ فرماتے، اب کی بدلت دموع دما، اے کربلا والو ہم تم پہ خون کے آنسو روئیں گے۔ کسی عارف کی امام زمانہ سے ملاقات ہو گئی، اس نے پوچھا مولا وہ کربلا کی کون سی مصیبت ہے جس کو یاد کر کے آپ نے یہ جملہ فرمایا ہے کہ ہم خون کے آنسو روئیں گے؟ کیا یہ وہ مصیبت ہے جب قاسم کی پامال لاش حسین اٹھا رہے تھے؟ امام نے فرمایا نہیں نہیں، یہ وہ مصیبت نہیں ہے، اگر قاسم زندہ ہوتے تو وہ بھی اس مصیبت تو خون کے آنسو بہاتے۔ مولا کیا جب علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی ہے یہ وہ مصیبت ہے؟ جب امام فرماتے نہیں، یہ تو وہ مصیبت ہے، اکبر اگر زندہ ہوتے وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ کہتا مولا پھر وہ کون سی مصیبت ہے؟ امام فرماتے مصیبت وہ ہے جب ہماری خواتین کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی تھی۔ یہ کوئی معمولی مصیبت نہیں ہے، لیکن عزیزو حسین جانتے ہوئے کہ زینب کے سر سے چادر چھینے گی کربلا لے کر کے آئے ہیں زینب کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر زینب نہ جاتی تو پھر دین خدا نہ بچتا۔ زینب کی چادر بہت عزیز، سکینہ بہت عزیز ہے۔ حسین جانتے سکینہ کے نازک چہروں پر صبر کے تالیانے، صبر کا تماچا لگے گا، لیکن ان کی ضرورت تھی کیونکہ بنی امیہ نے اپنے پروپیگنڈوں کے ذریعے سے وہ ماحول قائم کر رکھا تھا کہ عالم اسلام تو بڑی دور کی بات ہے، کوفہ بھی بے خبر۔ کل ایک روایت میں نے کوفے کی بے خبری کی پڑھی تھی، دوسری روایت آج سن لیجئے۔ جب خبر گشت کر رہی تھی کہ کوفے میں اسیروں کا قافلہ آ رہا ہے، عورتیں اسیروں کے تماشے کی تیاریاں کر رہی ہیں، نئے نئے لباس پہن رہی ہیں، اسی کوفے میں ایک مومنہ کا گھر بھی تھا۔ مومنہ کے ہاں کوئی تیاری نہیں ہے، خواتین اس مومنہ کے گھر آتی ہیں اور آ کر کے کہتی ام حبیبہ تمہارے گھر میں سناٹا ہے، تم نے کوئی تیاری نہیں کی اسیروں کے تماشے کے لیے؟ ام حبیبہ نے کہا نہیں بیویو، چونکہ میری شہزادی فاطمہ نے مجھے منع کیا تھا۔ ام حبیبہ دیکھو کبھی اسیروں کا تماشا مت دیکھنا۔ کوفے کی عورتوں نے کہا رے بی بی نے مسلمان اسیروں کے سلسلے میں منع کیا ہوگا، یہ تو مسلمان نہیں ہے، یہ تو خارجی ہے، خارجی۔ عورتوں کے اصرار سے مجبور ہو کے ام حبیبہ اپنے گھر کی چھت پہ آ کر کے بیٹھ گئی۔ قافلہ اسیروں کا جب داخل ہوا ہے، ایک اونٹ جس پر ایک بی بی بیٹھی تھی، ان کی آغوش میں ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ یہ اونٹ جو ام حبیبہ کے گھر کے پاس پہنچا ہے، ام حبیبہ نے دیکھا بچی بڑی حسرت سے بی بی کے چہرے کو تک رہی ہے۔ بی بی کہتی ہے بولو بیٹا کیا کہنا چاہتی ہو؟ بچی کہتی پھپھی اماں آپ کو اتنا مجبور پاتی ہو کہ ہمت نہیں پڑتی یہ کہنے کی میں پیاسی ہوں، بس پیاس کا نام سننا تھا۔ ام حبیبہ تڑپ گئی، گھر میں گئی، ایک کاسے میں پانی لے کے آئی، بیوی کے حوالے کیا کہ بی بی بچی کو پانی پلا دو، جب پانی پی لے تو کچھ دعائیں کرا دینا، کیونکہ میں نے سنا ہے ارے یتیموں کی دعائیں بڑی جلدی قبول ہوتی۔ بس دعا کا نام سننا تھا۔ جناب زینب نے کہا بیٹا سکینہ پانی بہا دو پینا، پہلے دعائیں کرا دو۔ بولو بی بی تمہاری دعا کیا ہے؟ کہا بی بی میری پہلی دعا یہ ہے کہ میرے بچوں کے سر پہ میرے شوہر کا سایہ قائم رہے۔
میرے بچے یتیم نہ ہوں۔ ایک دفعہ سکینہ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، اے کل کے پالن ہار، جیسے میں یتیم ہوئی اس کے بچے یتیم نہ ہو۔ بی بی بتاؤ تمہاری دوسری دعا کیا ہے؟ ام حبیبہ کہتے بی بی دعا کر دو مدینے کی زیارت نصیب ہو۔ جناب زینب فرمانے لگی بی بی مدینہ جا کے کیا کرو گی؟ کہ مدینے میں میرا مولا علی کا گھر ہے، میرا آقا حسین، میری شہزادی زینب۔ کہ کیا تم زینب کو پہچانتی ہو؟ کہ بی بی کیسی بات کرتی ہو؟ ارے مدتوں میں نے ان کے گھر کی کمی بھی اختیار کی ہے۔ ایک دفعہ بی بی نے سر پیٹ لیا، اے ام حبیبہ کہاں پہچانا؟ میں ہی زینب، یہ حسین کی لاڈلی سکینہ، وہ کنولوں کے نیزہ پہ تیرے آقا حسین کا سر۔ الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم تیری ذات کو ہر چیز سے بڑا سمجھیں، پالنے والے صرف زبان سے نہیں عملی زندگی میں ہم کہہ سکے اللہ اکبر، ہمارا ہر عمل پکار اٹھے اللہ اکبر۔ بار الہ جو مومنین و مومنات بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم امام کے اصحاب و انصار میں شمار پا سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وعجل فرجہم واہلک اعداءہم اجمعین۔ صلی اللہ